بالآخر امریکہ کیوں اس میں انوالو ہوا کہ اسرائیل اپنے طور پر اس قابل نہیں تھا کہ وہ ان تنصیبات کو کوئی نقصان پہنچا سکے، کیونکہ آپ کی 3 تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے جو آپ کی پرائیڈ ہے، اور آپ جواباً ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کیسے بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ قطر میں جو امریکی اڈا ہے وہاں سے تمام سینئر ترین آفیسرز جو ہیں وہ اس حملے سے پہلے ریموو کر لیے گئے. غلطی ایران سے نے کی ہے تو امریکہ کہے ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے. وہ تو کہہ رہا ہے امریکی صدر کہ میں تو اگلے ہفتے مذاکرات کر رہا ہوں. ہم نے تو اپنے مسائل پر غور کرنا ہے، ہم اسرائیل کے مامے لگتے ہیں، اسرائیل کو ہم نے گود اٹھا رکھا ہے. فار ہاؤ لانگ وی ول کیپ آن فائٹنگ فار اسرائیل. یہ سوال میں نہیں اٹھا رہا ہوں، یہ اسٹیو بینن اٹھا رہا ہے. خاتون جس نے یہ خبر دی ہے اس کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اس کو برطرف کرو. مطلب مجھے شرم آ رہی ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، اور کتے کی طرح دفتر سے باہر نکال دو. سی این این نے کہا ہے نو وی اسٹینڈ بائی آر رپورٹ. تو باقاعدہ امریکہ میں اپنا نیریٹو بیچنے میں ٹرمپ کو مشکل آ رہی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، پچھلے کچھ عرصے سے اوبویسلی ایران اسرائیل ٹاپک ایک بہت ہاٹ ٹاپک رہا ہے ہر جگہ. کل پیٹر ہیگسیت وزیر دفاع نے پریس کانفرنس کی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایران کا کتنا نقصان ہوا. آخر کار پتہ چلی گیا پوری دنیا کو کہ یو ایس بھی انوالو ہو ہی گیا اس وار میں. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران نے حملہ کر کے غلطی کی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک اسٹیٹ پر حملہ ہو رہا ہے تو ڈیفنس میں حملہ کرے؟ لیکن اس کے بعد ایران کی غلطی کیوں ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن فی الحال ہم نصرت صاحب سے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیسیجن لی تھی کیا یہ فیوچر میں ایران کے لیے مشکل مزید لا سکتی ہے، یا کیا یہ جنگ یہیں پر ختم ہو گئی؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جنگ ہونے کا امکان ہے. السلام علیکم نصرت صاحب. نصرت صاحب، آپ مجھے اپنی اوپینین دیں. آپ کو لگتا ہے ایران نے شاید غلطی کی ہے حملہ کر کے، ان کو بیک فائر کر سکتی ہے؟ کہاں کی ہے سر؟ ڈیفنس میں تو سب کرتے ہیں. کہاں کیا؟ یو ایس بیسس پہ سر. کون سے مختلف ممالک میں؟ کون سے ملک؟ قطر ہے، سعودیہ ہے. اچھا، امریکہ اور ایران میں ثالثی کون کروا رہا ہے؟ امریکہ اور ایران میں اسرائیل. قطر. سینٹ کام میں آپ نے کل غور سے جو وہاں پہ جس کو سیکٹری ڈیفنس کہتے ہیں اور ہماری ٹرمز میں وزیر دفاع پیٹر ہیگسیٹ، ان کے ساتھ جرنیل جو تھے، ان کی جو ہے وہ پریس کانفرنس، بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی جو جن زی ہے نا وہ تفصیلات پر غور نہیں کرتی اور فوراً ایک نتیجہ نکالنے پہ آتی ہے. بس یہ ہو گیا. انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہمیں اس کی اطلاع تھی کہ ایران نے یہ کنوے کیا کہ ہم آپ پہ حملہ کریں گے کیونکہ ہمیں بھی ایک فیس سیونگ چاہیے. آپ نے ہمارے ایک نہیں 3 ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، تو ہم جواباً اگر کچھ نہیں کریں گے تو ہم اپنے عوام کو منہ کیا دکھائیں گے؟ تو وہ آپ نے سنا نہیں تھا، اس نے کہا کہ ہم نے وہ جو اڈا ہے وہ خالی کروا لیا تھا کیونکہ انہیں آئیڈیا تو تھا پہلے سے کہ اور وہاں جتنے لوگ رہ گئے تھے، گنتی کے کچھ لوگ رہ گئے تھے، جس میں اس نے اپنی تقریر ہی میں بھی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سب سے زیادہ عمر کا جو فوجی جو وہ چھوڑ کر گئے تھے اس کی عمر 28 سال تھی اور سب سے جو کم عمر تھا وہ 21 سال تھا. میننگ ادروائز کہ قطر میں جو امریکی اڈا ہے وہاں سے تمام سینئر ترین آفیسرز جو ہیں وہ اس حملے سے پہلے ریموو کر لیے گئے تھے. نمبر 1. نمبر 2 کہ وہ حملہ ہوا تو اس میزائل کو تو انہوں نے ہوا میں انٹرسیپٹ کر دیا تھا. اس کے مقابلے میں امریکہ نے ایک نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 3 جو ایٹمی تنصیبات ہیں ایران کی ان پہ حملہ کیا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے کمپلیٹلی اوبلیٹریٹ کر دیا ہے. اچھا، اب اگر ایران نے قطر پر حملہ کر کے، یعنی قطر پر تو نہیں ہے سچ، لیکن قطر میں موجود امریکی اڈے پر حملہ کر کے اگر ایک بہت بڑی فاش غلطی کر دی ہے
تو امریکی صدر، میں نہیں بی بی، یہ تو آپ کا تجزیہ ہے نا کہ بڑی غلطی کرتی، امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ اس کو آئندہ ہفتے ایران کے ساتھ مذاکرات کی توقع ہے. تو وہ تو یہ بہت دفعہ نہیں کہہ چکا ڈونلڈ ٹرمپ؟ نہیں، اب تو وہ کہہ رہا ہے. اور ایک اسرائیلی کا ایک بہت معروف اخبار ہے جو عبرانی زبان میں چھپتا ہے، اس کا نام ہے ہیوم. ہیوم جو ہے وہ آسان ترین، جیسے عربی میں اس کا متبادل ہے ایوم، انگریزی میں آپ اسے کہہ دیتے ہیں ٹوڈے یا دس ڈے. ٹھیک ہے. اس میں اس نے ایک سٹوری لکھی ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کو آفر کی ہے کہ تم اگر یورینیم افسودگی روکنے کا وعدہ کرو، وہ کمٹ کرو، نیا ایگریمنٹ کرو، تو ہم آپ پر سینکشنز ہٹا سکتے ہیں، آپ اپنا تیل بیچیں. جس کی طرف اس نے نیٹو کی کانفرنس میں اشارہ بھی دیا، ایک ٹویٹ بھی لکھا کہ چین جتنا چاہے خریدو ایران سے تیل، تم عیش کرو. اور اس کے بعد جو ایرانی سرمایہ شاہ کے زمانے سے امریکہ میں جمع ہوا ہے وہ ابھی ضبط ہے، منجمد ہے، تو میں اس کا بھی وافر حصہ جو ہے وہ میں انفریز کر دوں گا. تو یہ اس کی ابھی تک کا جو ہے، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس خبر کی کسی نے تردید نہیں کی ہے. ٹھیک. نہ ایران، نہ امریکہ، نہ اسرائیل، ان دونوں کا، نہیں اسرائیل کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. یہ تو براہ راست مذاکرات اب ہونے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے اور ایران کے مابین. اس کی تو بلکہ شرائط وغیرہ آئی ہیں اسرائیل کے اخبار میں، اینڈ دے آل سیم ٹو بی ورکیبل ڈیل اپیرنٹلی. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کس طرح یہ کہوں کہ ایران نے بے وقوفی کی، غلطی کی. بھائی اس کی ایک نہیں 3 تنصیبات پر حملہ ہوتا ہے اور وہ جواباً کچھ بھی نہ کہتا، تو کس دھڑلے سے وہ ان کی قیادت جو ہے وہ اب آپ کو کہتی کہ ہم نے ایران کو سر کچھ تو ریٹیلیشن آئے گی نا. آپ ایک اسٹیٹ کی سوورینٹی پہ اگر اٹیک کر رہے ہیں تو وہ چپ تو نہیں بیٹھیں گے. یہ ہونا ان کی مجبوری تھی. دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی 3 تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے جو آپ کی پرائیڈ ہے، اور آپ جواباً ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کیسے بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ تو یہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی غلطی ہوئی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب جن پہ حملہ ہوا ہے امریکی، وہ بجائے اس پہ اشتعال میں آنے کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس کا علم تھا، کوئی پتہ جو انہیں پیش کی اطلاع دی گئی ہو، کبھی ہم نے بھی اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ کرنا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو خالی کروا لیا. اور بتا رہا ہوں کہ 28 سال اور 21 سال کے سپاہی چھوڑ کر وہ چلے گئے. اور میزائل بھی جو آیا تو اس کو ہوا میں انہوں نے انٹرسیپٹ کر کے تو ڈسٹروائے کر دیا. جیسے وہی بات ہے نا، سپر پاور امریکہ تو ہر جگہ طاقت دکھاتا ہے. ہم پریپیئرڈ تھے، ہمیں پتہ تھا. یہ طاقت دکھانے والی بات نہیں ہے، خدا کا واسطہ یہ دعویٰ تو نہیں ہے نا. یہ ایکچولی امریکہ کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ایران کے پاس نہیں ہیں، وہ اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہیں. اسی باعث جو ہے ان کو بھی 2 طیارے بھیجنے پڑتے ہیں نا، ورنہ اسرائیل بھیج دیتا. یہ جو ایٹمی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، بالآخر امریکہ کیوں اس میں انوالو ہوا ہے، جنگ میں کیوں کودا ہے؟ کہ اسرائیل اپنے طور پر اس قابل نہیں تھا کہ وہ ان تنصیبات کو کوئی نقصان پہنچا سکے. آئی تھنک پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی بھی تھی کہ آئی تھنک اسرائیل خود لڑنے کو تیار اتنا نہیں رہا، اسے یو ایس کی انوالومنٹ کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ یہ کیپیسٹی کی بات ہے نا، اسرائیل کی صلاحیت کی بات ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی قوم کو پاگل بنا دیا ہوا ہے یہ سوچ کے کہ جنگیں جو ہیں وہ جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی ہیں. جذبہ ایمانی سے نہیں لڑی جاتی. مجھے آپ کو زخمی کرنے کے لیے چاقو مارنا ہوگا. میں یہاں بیٹھا بیٹھا جذبہ ایمانی سے کوئی ایسا کالا جادو نہیں کر سکتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے زخمی ہو جائیں یا مفلوج ہو جائیں. آئی ہیو ٹو اٹیک یو. اب اس اٹیک کے لیے جدید ترین ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور جدید ترین ہتھیار بنانے کے لیے آپ کو
سائنس کا، انجینئرنگ کا، میتھ کا، جس کو سٹیم کہتے ہیں سارا، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھ، اس کا علم حاصل ہونا چاہیے. آپ کے یہاں کون سا میتھ پڑھتے ہیں؟ کون پڑھتا ہے؟ آپ کے یہاں ٹیکنالوجی میں آپ جائیں، آپ کے گھر کے اندر اگر فرض کریں کہ پانی کی سپلائی رک جائے تو پلمبر نہیں ملے گا آپ کو پورے اسلام آباد میں. آپ کو بی پلمبر نہیں ملے گا ڈھنگ کا. تو مقصد یہ کہ اگر آپ نے جہالت میں رہنا ہے، آپ کے اسکولوں میں، پرائمری جماعتوں میں بچپن سے بچے کو کتنی سائنس پڑھائی جاتی ہے، کتنی ٹیکنالوجی کی طرف اس کی توجہ دلائی جاتی ہے، کتنا انجینئرنگ کی طرف مائل کیا جاتا ہے. سمپل سی بات کریں. یہی عالم چین کا ہے. چین اپنی نوجوان نسل کو انہوں نے اسٹیم کی طرف رکھا. اسی لیے اب مثال کے طور پر امریکہ جیسے ملک کو ایپل کی کمپنی کہہ رہی ہے کہ یار میں یہاں پہ منتقل کر لوں، مہنگی اجرت بھی دے دوں، لیکن بتاؤ میرے پاس وہ کاریگر کہاں ہے کہ جو ان کو جوڑ سکیں، میرے فون کو اسمبل کر سکیں. وہ بھارت جا کے بھی پچھتا رہا ہے، حالانکہ ان کا ریٹ آف لٹریسی ان کے ہاں بہت بہتر ہے، لیکن ادھر بھی انہیں 80% کمپوننٹس جو ہیں یہ آپ کے اس آئی فون کے جو ہیں وہ چین سے امپورٹ کرتے ہیں. وہ تو 80% وہاں سے امپورٹ کر کے تو انڈیا میں 20% مزید وہ ڈال کے تو اسمبل ہو رہا ہے. تو ان حالات میں مقصد یہ کہ ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں، وقت اپنا ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ایک سیدھی سادی بات ہے، بگانی شادی میں تو عبداللہ دیوانہ، غلطی ایران سے نے کی ہے تو امریکہ کہے ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے. وہ تو کہہ رہا ہے امریکی صدر کہ میں تو اگلے ہفتے مذاکرات کر رہا ہوں. چلو تو پیس میکر بنے ہوئے ہیں شاید اس وقت if I'm not wrong. اور اس کے بعد اسرائیل کا جو سب سے بڑا بیری ہے اسرائیل، اس کا میں نے اخبار کا نام بتایا ہے، وہ کل یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ڈیل ہے جو کہ یعنی پیش کی گئی ہے. اور مذاکرات کروانے میں قطر کا بڑا جو ہے وہ کلیدی کردار ہے. تو ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے ہم کیسے یہ فرض کر سکتے ہیں کہ جی ایران سے غلطی ہو گئی اور بس ختم کہانی. ہاں تو اور کہانی ختم ہو گئی. بھائی ابھی امریکہ کا یہ عالم ہے کہ اس کو باقاعدہ اپنے ہی میڈیا کو یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے حکم پر جن ایٹمی تنصیبات پر حملے ہوئے تھے انہوں نے واقعتاً ایران کے ایٹمی پروگرام کو اوبلیٹریٹ یعنی مکمل تباہ کر دیا ہے. تو یہ بھی نہیں کانفلکٹ اس وقت چل رہا ہے ابھی امریکن میڈیا میں، آپ کا CNN ہے، ٹائمز ہے، اور جس کو وہ کم کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا کہہ رہا ہے CNN، وہ کہہ رہے ہیں we still stand by our story. کل کی پریس کانفرنس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ ٹکر مطلب ہیڈ ٹو ہیڈ آ گیا ہے CNN. اب اس کے بعد اس کو کہا ہے اس نے دیکھیے یہ امریکی صدر کی جانب سے یہ لفظ استعمال ہونا کتنا برا ہے کہ وہ جو خاتون جس نے یہ خبر دی ہے اس کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اس کو فیک نیوز دینے کی وجہ سے نکالو، یعنی برطرف کرو. اور ایکسکیوز می مطلب مجھے شرم آ رہی ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، اور کتے کی طرح دفتر سے باہر نکال دو، پھینک دو. سر ایز پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آپ یہ ورڈز بول رہے ہیں، پوری دنیا میں وہ وائرل ہو رہے ہیں. CNN نے کہا ہے نو وی اسٹینڈ بائی آور رپورٹر. کیا آپ جو بول رہے ہیں وہ غلط ہے؟ ارے بھائی غلط ہے، آپ فیک نیوز رپورٹ کر رہے ہیں، ایسا ہوا نہیں ہے. ویسے وی آر وہ یہ کہہ رہے ہیں، CNN کہہ رہا ہے کہ وی اسٹینڈ بائی آور رپورٹر. ہم اپنے رپورٹر کو نہیں ہاتھ میں کوئی سزا دیں گے. تو مقصد یہ کہ ان کا نظام اور طرح کا ہے، وہاں پہ تو واٹس ایپ جرنلزم نہیں ہو رہا نا.
سر وہاں پر تو خبر ایسے ہی تو نہیں آپ نشر کر سکتے. یعنی کہ بہرحال ایک کارپوریٹ ایک ادارہ ہے اور ایک امریکہ کا ادارہ ہے, فرسٹ امینڈمنٹ ہے, تو ایک اسی طرح وہ بار بار فیلنگ نیو یارک لگا ہوا ہے. تو باقاعدہ امریکہ میں اپنا نیریٹو بیچنے میں ٹرمپ کو مشکل آ رہی ہے, اور وہ صحافیوں کو گالیاں دینے پہ آ گیا ہے, ان کے بارے میں بد زبانی کر رہا ہے, ان کو اپنا دشمن بنا کر, اور یہاں تک اب وہ لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جس قسم کی سٹوریز دے رہے ہیں یہ ان پائلٹس کی توہین ہے جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک تاریخی فریضہ سر انجام دیا, تاکہ لوگ جذبہ حب الوطنی سے جو ہے وہ مشتعل ہو کر CNN کے دفتروں میں جا کر جو ہے انہیں جلانا شروع ہو جائے. یہاں تک وہ آگ بھڑکا رہا ہے, بٹ دے آر اسٹینڈنگ بائی دیئر اسٹوری. تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس بات کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں. یہ ابھی چلا ہے, دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی. میں نہیں سمجھتا کہ جو شرائط بقول ہیوم کے, اسرائیلی اخبار کے, ایران کے روبرو رکھی گئی ہیں, ان کی بنیاد پر ڈیل ہو سکتی ہے, کیونکہ ایران کو کسی نہ کسی طرح اس بات سے وہ دستبردار ہونے کو ہرگز تیار نہیں ہوگی موجودہ قیادت کہ ہم یورینیم کی افسودگی چھوڑ دیں, ورنہ ان کے پلے کیا رہ جائے گا. تو سر پھر مذاکرات اتنے اسموتھ نہیں ہوں گے. پاپا مذاکرات میں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک آپ پوزیشن لیتی ہیں, ایک آپ لیتی ہیں, تو پھر دا ویری فیکٹ اگر مذاکرات بھی جاری رہے تو یہ جنگ سے تو بہتر بات ہے نا کہ یار لمبے ہو جائیں, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ایک یعنی ایک ایجنڈا ہے, اس میں کچھ شرائط کے اوپر ڈیل ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے. ایگریمنٹ ہو نہ ہو, کچھ اور ایگریمنٹ ہو بھی سکتا ہے. تو ہم ٹو ارلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کو پیغمبرانہ اللہ معاف کرے فراست کے مالک کہاں سے آ گئے؟ obviously سے یہ تو پھر ہم تو جو چیزیں ہمیں اویلیبل ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بین الاقوامی میڈیا کو کنگال کر جو کچھ تھوڑا بہت جو دماغ میں آتا ہے وہی اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں نا. ہم تو کچھ انوینٹ نہیں کر سکتے نا. سر ان کے ڈیفینس منسٹر کی اگر اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے تو وہ بھی تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی بول رہے ہیں نا. اب اس کو تو نہیں. اور اس کے ساتھ جو کھڑا ہوا جرنیل تھا اس نے بھی تو یہ کہا نا, ہو از ان چارج. دیکھیں اگر وہاں پہ فوجی مرتے ہیں تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے تو وہ ہے جو وردی پہن کے کھڑا ہوا بریفنگ دے رہا تھا نا. دیز بوائز دے ورکڈ فار ہم, ہی از ریسپانسبل بیکاز اس نے ان کو وہاں پہ پوسٹ کیا ہوا ہے. اگر اس جرنیل کے ہوتے ہوئے وہاں پر جو ہے وہ یعنی کہ امریکی فوجیوں کی ایک کثیر تعداد یا کم از کم سگنیفیکنٹ نمبر جو ہے ہلاک ہو جاتا تو آپ کا خیال ہے کہ یہ اس عہدے پر برقرار رہ سکتا تھا؟ Obviously not, sir. تو کہیں نہ کہیں سے انہیں بھی جواب دہ ہونا ہے. انہیں بھی جواب دہ ہونا ہے نا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں علم تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہم نے یہ ہم پریپیئرڈ تھے, درجہ ذیل قسم کے ہم نے انتظامی یعنی کہ اقدامات دیے ہیں اور that delivered it, they worked for us. اللہ خیر صلی. سر آل ان آل بات وہی ہے کہ ہم دیکھیں گے پھر مذاکرات کہ کس طرف وہ چیز جا رہی ہے. بھیا وہ اس نے کہا ہے نا اگلا ہفتہ, تو بس سر اگلا ہفتہ آنے دے, منڈے آنے دے نا, تو منڈے سے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تمہیں منڈے کا تو انتظار کرے نا, ہمیں جلدی کیا ہے. لیکن سر یہ بھی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا ہی نیریٹو بیچنے اس میں کو پرابلم ہو اپنا رہی ہے. ہی نیریٹو اپنے ہی ملک میں بیچنے میں مشکل آ رہی ہے. سر آئی تھنک یہ پاپولسٹ لیڈرس کی کوئی اسپیشل کوالٹی ہے. یہ ہوتا ہے جی. لیکن وہ یہ کہ ورنہ دیکھیں اس نے صبح ہوتے ہی 8 بجے اپنے وزیر دفاع کو کہا کہ کانفرنس کرو, CIA کی طرف سے پریس ریلیز جاری کروائی, کوئی تو وجہ اور بار بار ٹویٹ کیے چلے جا رہا ہے جس میں وہ CNN کو, نیو یارک ٹائمز کو, MSNBC کو گالیاں بکے جا رہا ہے. فیک نیوز کا سر لیبل لگا کے, بدزبانی کم از کم اگر گالیاں نہیں تو.
گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے. بہرحال اس کی عادت ہے, اس کو وہ he gets away with it. Because sir, دیکھا جائے تو he's the most powerful man in the world right now. دیکھا کیا سپر جائے پاور کا بابا, بھی ہیڈ آف اسٹیٹ. بی دنیا بھر امریکہ کا صدر بہرحال بہت طاقتور آدمی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی سر, تو he can get away with it. ٹھیک ہے, لیکن سر یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کب تک he can get away with it. ایونچولی پبلک اوپینین بھی تو کوئی چیز ہے نا, پبلک پریشر بھی تو کوئی چیز ہے. نہیں, پبلک پریشر آ رہا ہے. جیسے اس کا اپنی بیس جو ہے میگا, میک امریکہ, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کہ ہم اسرائیل کو بچائیں. اسٹیو بینن جو ہے وہ روز اس کا جو وار روم پروگرام ہے وہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ امریکہ کے اندر کتنی مخالفت ہو رہی ہے. کہ جی ہم امریکہ جو ہے ہم نے تو اپنے مسائل پر غور کرنا ہے, ہم اسرائیل کے ماہ میں لگتے ہیں, اسرائیل کو ہم نے گود اٹھا رکھا ہے. For how long we will keep on fighting for Israel? Yes sir, public یہ سوال میں نہیں اٹھا رہا ہوں, یہ اسٹیو بینن اٹھا رہا ہے, جو کہ اپنا یہ جب رائز ہوئی ہے ٹرمپ کی 2016 کا جو الیکشن جیتا ہے اس میں he was one of his main promoters. وہ بڑا فلاسفر مانا جاتا ہے, یہ جو میگا جو فلاسفی ہے اس کا. لیکن سر اس نے بھی اب یہ اسٹیٹمنٹ دے ہی دیا, اور وہ روزانہ کی تعداد میں یہ کہا جا رہا ہے, یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اسرائیل تم اپنی لڑائی لڑو, وی آر بسم اللہ, بٹ ڈونٹ, ہمیں انوالو کیوں کر رہے ہو, لڑو. تو یہ ایک اس کی اپنی جماعت کے اندر ڈویژن ہے. اور ساتھ میں میڈیا جو ہے وہ اس نے شک اور شبے کا اظہار شروع کر دیا. سر پھر میڈیا کی تو بات لوگ سنتے ہیں نا, اسپیشلی اگر CNN یا CNBC اس طرح کے. نہیں خیر, لیکن اب وہ تھوڑا سا آج کل میڈیا کا بھی نئے زمانے کی وجہ سے, اب جیسے حال ہی میں ایک اسٹڈی آئی تھی تو اس میں کہہ رہے تھے کہ جی 1/4 جو یوتھ ہے 18 سے 45 سال کی عمر کا, وہ تو نیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل کرتا ہے, اور موسٹلی اے آئی سے سوال کرتا ہے کہ اسرائیل میں کیا ہوا, تو اس سے جو جیسے گروک ہے سر ٹویٹر کا, ایکس کا, ہے اس طرح کا ہے, چیٹ جی پی ٹی, جو اخبارات کی جس کو وہ لیگسی میڈیا ہم لوگ کہتے ہیں, جو پرانے اخبارات یا ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں ان کو لیگسی میڈیا یعنی تاریخی, جیسے ہمارے ہاں جنگ ہے, نوائے وقت ہے, ڈان ہے. رائٹ. تو آپ اور میں مثال کے طور پر جو باتیں کر رہے ہیں, ہمیں بات کرنے کی گنجائش اس لیے مل رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شاید ہمارے یہاں کا ٹریڈیشنل میڈیا بیان نہیں کر پا سکتا, اور انہیں یہ گمان ہے کہ شاید وہ بات جو وہ نہیں کر پاتے ہم اس طرح کرتے ہیں, اور یہ گمان بھی انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. لیکن جب تک لوگ بیوقوف بن رہے ہیں, آئیے بناتے رہیں, تو گفتگو کریں. لیکن ٹاپک کوئی بھی ہو, ہم ہی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, یا میڈیا جرنلزم اوور آل جو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ختم ہی ہو گیا ہے, کہانی گیری کر رہے ہیں نا, تو ظاہر ہے بس ٹھیک ہے. چلیں سر پھر اگلے ایپیسوڈ میں بھی کہانی کنٹینیو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سی کہانی ہے. ناظرین بات وہی ہے کہ میڈیا کی پاور بھی اتنی ویک نہیں ہے, پبلک پریشر, پبلک اوپینین بھی ایک چیز ہوتی ہے. دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ آخر کہاں تک جا سکتا ہے, یا مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.